روایت ہے انہی سے، یعنی حضرت عثمان سے، فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو وہاں کچھ ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر اس کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اس سے اب سوالات ہو رہے ہیں۔ یہ روایت ابو داود میں بھی ہے۔ روایت ہے حضرت ابو سعید سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافر پر اس کی قبر میں 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں جو اسے قیامت تک نوچتے اور ڈستے رہیں گے، اگر ان میں سے ایک سانپ زمین پر پھونک مار دے تو کبھی سبزہ نہ اگائے۔ اسے دارمی نے روایت کیا اور ترمذی نے بھی اسی کی مثل روایت کی، انہوں نے 99 کی بجائے 70 فرمائے۔ روایت ہے حضرت جابر سے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت سعد ابن معاذ نے وفات پائی تو ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کی طرف گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان پر نماز پڑھ لی اور وہ اپنی قبر میں رکھے گئے اور ان پر مٹی برابر کر دی گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت دراز تسبیح پڑھی، ہم نے بھی تسبیح پڑھی، پھر تکبیر کہی، ہم نے بھی تکبیر کہی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اولاً تسبیح پھر تکبیر کیوں کہی؟ فرمایا اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی حتیٰ کہ اللہ نے کشادہ کر دی۔ اسے احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ روایت ہے حضرت ابن عمر سے، فرماتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے عرش ہل گیا اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے اور ان پر 70,000 فرشتے حاضر ہوئے، بے شک چپٹائے گئے، چپٹایا جاتا، پھر اللہ نے ان کے لیے آسانی کر دی۔ یہ روایت نسائی نے بھی روایت کی ہے۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے راوی، فرماتے ہیں کہ جب میت قبر میں داخل کی جاتی ہے تو اسے سورج ڈوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں۔ یہ روایت ابن ماجہ میں بھی ہے۔